حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سورۃ بینہ اور آیت نمبر 5 ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں آپ نے یہ بات سنی کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب یہ اپنے کفر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی پر اللہ کا قرآن اترا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حق بات بتائی۔ اس کے بعد یہ جو خاص طور پر اہل کتاب تھے یہ اللہ کے نبی کے مخالف اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں حسد آ گیا تھا، ورنہ ان کو ساری بات کا پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ادھر سے مشرکین بھی اس بات کو جانتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن حسد اور ضد کی وجہ سے اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے۔ کل اسی بات کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 5، اس میں اللہ نے فرمایا وما امروا، اور نہیں حکم دیے گئے وہ الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس اللہ کو پکاریں۔ کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب جو کتابیں پڑھتے تھے آسمانی کتابیں، ان کتابوں میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی یہی بات رکھی تھی جس دین کے دعوے دار مشرکین مکہ تھے، یعنی اہل کتاب جس دین پر چل رہے تھے ان کی کتابوں میں بھی یہی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی یہی بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ لیعبد اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ یہ وہ والی بات ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی مشترک بات ہے۔ ہر نبی نے اسی بات پر سب سے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگوں عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ عبادت کے اندر کسی کو پارٹنر بنانا، شریک بنانا، اللہ کا بھائیوال اور ند بنانا، یہ بالکل حرام اور شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا، نہیں حکم دیے گئے وہ مگر کس بات کا حکم دیے گئے؟ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ کس طرح عبادت کریں؟ بھئی اللہ کی عبادت بھی کریں، ساتھ ساتھ کسی اور کے نام کا نعرہ بھی مار لیں، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر لی، نماز کے بعد نعرہ لگا دیا یا غوث بہاول الحق بیڑا دھک۔ آج بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جی اللہ کی عبادت بھی کر لی، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ بھی کر لیے، ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی کہہ دیا، ساتھ یا غوث اعظم مدد بھی کہہ دیا، ساتھ کسی اور کو بھی پکار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، الا لیعبدوا اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے کریں؟ مخلصین، خالص کر کے، اس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی اس میں رلا نہ ہو، خالصتاً ایک اللہ کو پکاریں۔ یہ ہر مذہب کے اندر، ہر آسمانی مذہب میں یہ بات موجود تھی، اور آج ہمارے مذہب اسلام کا یہ جھومر ہے، ماتھے کا جھومر ہے، متھے کا ٹکا ہے یہ ہمارے مذہب اسلام کا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، تمہارا الہ کوئی نہیں، الہ کا معنی معبود، معبود کا معنی عبادت کے لائق۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے علاوہ تمہاری عبادتوں کے حقدار کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا مین ٹیگ ہے، مین تختی ہے ہمارے مذہب اسلام کی، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا بھئی نیم پلیٹ ہے ہمارے مذہب کی، اور وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا خلاصہ یہی ہے وما امروا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی آسمانی مذہب میں یہ حکم نہیں دیا، مگر جب بھی حکم دیا تو کون سا دیا؟ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، مخلصین کہ اللہ کی
کی خالص ہو کر عبادت کریں، لہ الدین، اور پکار بھی اللہ کی کریں۔ یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ یہ وہ عبادت، کون سی عبادت مراد ہے؟ فرمایا وہ پکار ہے کہ آپ مشکل اوقات میں کس کو بلائیں گے، اوکھے وقت میں، مصیبت تکلیف میں آپ کس ذات کو دہائی دیں گے؟ لہو الدین، ایک خالص اللہ کی پکار کریں گے۔ یہی بات ہے جس پر 1.25 لاکھ نبیوں نے فوکس کیا، 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت یہی ہے۔ اور بھائیو یاد رکھیے گا، اس پوری کائنات کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے، سورۃ تغابن آخری آیت ہے، سورۃ تغابن 28واں پارہ، سورۃ تغابن کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ ہی اس زمین و آسمان میں اپنا حکم نازل کرتا ہے، یعنی یہ زمین و آسمانوں میں جتنا کچھ چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ پھر فرمایا یہ سارا نظام کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم لوگ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر طاقت اور کنٹرول اور قدرت اللہ کی ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، یعنی ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا چلتا ہے، اس کا کوئی بھائیوال اور شریک نہیں ہے۔ بھائیو یہ ہے اخلاص والی پکار اور اخلاص والی عبادت کی بنیاد۔ اس کے علاوہ عبادت قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ عبادت ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے اور اسی کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ اگر ہے تو عمل قبول ہے، عقیدہ نہیں ہے لاکھ عمل کرو قبول نہیں ہے۔ ابو جہل جہنم میں گیا، سب کو پتہ ہے، حالانکہ بیت اللہ کا خادم ہے، بیت اللہ کا۔ آج حیدری مسجد کا خادم خوش ہو کہ میں مسجد کا متولی خادم ہوں، آج ہمارے عجم کی مسجدوں، عرب کی مسجدوں کا متولی خوش ہوں، ہم مسجدوں کے خادم ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اچھی نوکری دی ہے، کہ اللہ کے گھر کی نوکری ہے، لیکن بیت اللہ کا خادم ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن بیت اللہ کا صرف خادم نہیں، بیت اللہ میں جو بندے آتے ہیں طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے، حجاج آتے ہیں، ان کو پانی پلانا، ان کو پانی پلانا۔ یہ بنو ہاشم جو ہے، بنو ہاشم قبیلہ، اس کو ہاشم کہتے کیا ہیں؟ کہتے کیوں ہیں؟ اسی لیے ہاشم کہتے ہیں کہ ہاشم کا معنی ہے چوری بنانے والا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مطاف جو طواف کی جگہ ہے وہاں پر بڑے بڑے ایسے پلر اور ستون بنا کے، ان کے اوپر بڑے بڑے ایسے پیالے برتن بنا کے ان میں سالن ڈالتے اور روٹی ڈالتے، چوری اور سرید بنا کے ان برتنوں کے اندر پلروں کے اوپر رکھ دیتے تھے، تاکہ جو حاجی اللہ کے مہمان آئے نا ان کو اپنی سواریوں سے اترنا نہ پڑے، اسی سواری اونٹ پر بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر چوری کھاتے رہیں، ان کا پیٹ بھرتا رہے، ہم اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں۔ وہ اس طرح ان کی وجہ سے پھر چوری والا ہاشم بن گیا، نام بنو ہاشم قبیلہ اس طرح بنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ اللہ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، کیوں؟ عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ اور وہ عقیدہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور لوگوں اللہ کی خالص پکار کرو، اس میں کوئی رلا ملاوٹ لازمہ نقل یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا حنفاء، یکسو ہو کر، یکسو ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظمت دی ہے، ایسی عظمت دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی مذہب آئے، جتنے بھی آسمانی مذہب ہے، ان سب مذہبوں والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم کے فالوورز اور پیروکار ہیں۔ جتنے بھی مذاہب ہے، قرآن کہتا ہے 3 پارے میں بھی ایسا آتا ہے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے ابراہیم ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں 3 پارے میں آخری پاؤں میں یہ آیت موجود ہے، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ،
نصرانی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، آخر پہ کہہ دیا مشرک بھی نہیں تھے۔ اللہ پھر کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا پیغمبر حنیف مسلمان تھا۔ یہ حنیف سے حنفا ہے، میں اسی لفظ کے بارے میں یہ آیت بتا رہا ہوں۔ حنیفاً مسلمہ، میرا نبی حنیف مسلمان تھا۔ حنیف مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ حنیف کا معنی ہوتا ہے سب کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر، پر اللہ کو نہ چھوڑے۔ اللہ فرماتے حنفا، تم بھی اسی طرح حنیف بن جاؤ۔ یہ تو نہیں ہے مشرکوں کے جنازے پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، یہ تو نہیں ہے جا کر شرک و بدعات میں شریک ہو جاؤ، پھر اس توحید کا کیا فائدہ؟ توحید وہ ہے کہ انسان سب کو چھوڑ سکتا ہو لیکن رب کو نہ چھوڑے، اللہ کو نہ چھوڑے، اللہ کے دین کو نہ چھوڑے۔ یہی مقصود ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے، اللہ ہماری کبھی بھی کانڈ نہیں لگنے دے گا، اللہ ہماری پیٹھ نہیں لگنے دے گا، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم ہے اللہ ہمیشہ کی عزتیں دنیا آخرت کی عطا کر دے گا۔ آج عزت بچانے کی خاطر، ناک رکھنے کی خاطر بندہ بدعات میں، بندہ کلوں میں، جمعراتوں میں بندہ بدعات میں شریک ہو جاتا ہے۔ یار کہ کراں جی، مجبوری ہے، ناک رکھنا ہے جی، ہے کیا کرے، رشتہ داری ہے، کیا کرے، محلے داری ہے، دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا لحاظ رکھ سکتا ہے، میں اللہ کے دین کی غیرت نہیں دکھا سکتا، اللہ کے دین کی لج نہیں رکھ سکتا۔ حنفا، یکسو ہو جا، ایک اللہ کا ہو جا۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے جی عزت؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم آیت پڑھتے ہیں اکثر، کیا؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے بادشاہت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے جو چاہے بادشاہت چھین لے۔ آگے کیا ہے؟ وتعز، ذرا بولیے یار، وتعز من تشاء، جس کو تو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، اللہ جسے تو چاہے ذلت دے دے۔ بیدک الخیر، ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت بھی تیری چلتی ہے۔ کیا اس آیت کو پڑھ کے ہمارا کیا ایمان بنا؟ بھئی ہم ناک رکھنے کی خاطر دین کی دھجیاں اڑا دیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی؟ اللہ کی قسم ہے نہیں ملے گی۔ اللہ کے کاغذوں میں بھی ذلیل، موحدین کی نظر میں بھی یہ گھٹیا ہوگا۔ ہاں اگر یہ بندہ اللہ کے دین کی لاج رکھے کہ نہیں یار میرے اللہ نے منع کیا، میرے نبی نے منع کیا، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جب یہ بندہ ایمان اس لیول تک لے آئے گا، یقین کیجئے اس بندے کی معاشرے میں عزت بڑھے گی عزت۔ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً صحابی ہیں، ایک جگہ شاہی دعوت پہ گئے، شاہی دعوت، بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے، انویٹیشن دعوت، وہاں پہ پہنچے، دسترخوان لگا، وہاں پر بیٹھے، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کھانا تناول کرتے کرتے اچانک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے گرا، نیچے کی جا گرا۔ تو حضرت نے کیا کیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر ایسے صاف کر کے کھانا چاہا۔ ساتھ ایک غلام بیٹھا تھا، آپ کا نوکر غلام، اس نے کہا اس طرح اشارہ کیا، بھائی کیا مطلب ہے، بھائی کیا اکثر بھائی لوگ بھائی یہ بکھے مسلمان بکھے ہوندے جو تلو روٹی چاہ چاہ کے کھاندے پہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کا عجیب جملہ ہے، یقین کیجئے اگر تیرا میرا ایمان بھی ایسا بن جائے تو حقیقت ہم کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ آج ذلیل ہم اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، تو کیا چاہتا ہے ان بے وقوفوں کے پیچھے؟ اس نے کہا ان بادشاہ بے وقوفوں کے پیچھے میں محمد کی سنت کو چھوڑ دوں؟ چھوڑو ان بے وقوفوں کی بات کو، میں محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا آپ اور میں بھی ایسا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے حنفا، یکسو ہو جا، اللہ کے لیے ہو جا، اس طرح موحد بن تاکہ تیری توحید تیرے اعمال سے چھلکے، تیری توحید تیری اداؤں سے نظر آئے۔ اللہ کی منشا بھی یہی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ ہے صحیح پکے مسلمان بن جاؤ،
بدعات سے بچو، شرکی اعمال سے بچو اور غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ دین ہمارا امن سکھاتا ہے، دین پہ آ جاؤ گے امن نصیب ہو جائے گا، آپ کو بھی معاشرے میں بھی امن آ جائے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر یہ ہے، حنفاء یکسو ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی ہی پکار کرو۔ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، اللہ کو نہ چھوڑو۔ آج دیکھیے گا شادیوں کا موقع آتا ہے تو باپ کہتا ہے میں تو میوزک شو نہیں کرانا چاہتا تھا، میرے بیٹوں کے دوست آ کے مجبور کر رہے ہیں، کیا کروں؟ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، گھر والے مجبور کرتے ہیں جی۔ تو بھائی آپ تھوڑا سا اپنا سٹینڈ لیں اور یہ کچھ کہہ دیں بھائی کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹے کو یہ کہہ دو، اس کی جرأت ہے وہ کرے۔ یاد رکھو یہ ایسے موقع ہوتے ہیں، میں آپ کو ویسے پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ ایسے موقع ہوتے ہیں شادیوں کے موقع خاص طور پر کہ خاندان کا کوئی بندہ بھی ناراض بیٹھا ہو نا تو بندہ اس کی بھی منتیں کرتا ہے، یار مہربانی کر میری خوشی میں بھنگ نہ ڈال، اس کی بھی بندہ منتیں کرتا ہے۔ سگا باپ ہے، اگر وہ کہے کہ میں تیری شادی پہ نہیں بیٹھوں گا، بیٹا کیسے شادی کر سکے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے اندر اگر اتنا ایمان ہو کہ میرا بیٹا جو ہے اگر میں اس کو میں سختی سے کہہ سکوں تو پھر مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ صرف یہی ہے ہمارے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حنفاء، ایک اللہ کے ہو جاؤ، اور پھر فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا بننے پر بندے کو آمادہ کرتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آگے جو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ ایک بندہ وقت اللہ کے لیے نکال سکے نا، اپنا قیمتی وقت، قیمتی مصروفیات میں سے وقت جب بندہ اللہ کو دینے والا بن جائے، اور قیمتی مال میں سے جب بندہ مال اللہ کو دینے والا بن جائے نا، اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ اللہ کی لاج رکھے گا۔ بھئی یہ وقت ہی دے سکتا ہے، اپنا مال بھی دے سکتا ہے، اے اللہ دا ہو سکتا ہے، اللہ واسطے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں نسخہ بتاؤں، کیا اگر اللہ کے بننا چاہتے ہو نا پہلے اپنے اوقات کی قربانیاں دو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، 5 وقت تمہیں میں بلاؤں گا، تم اپنے کام چھوڑ کے میرے پاس آ جانا، کام کو اہمیت نہ دینا، میرے حکم کو اہمیت دینا۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اپنی محنت کمائی اس میں سے 40واں حصہ وہ زکوٰۃ ہے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دینا غریبوں پر۔ جب تم اپنی محبوب چیز مال اور اپنا مصروف وقت اس میں سے اللہ کا حصہ نکالنے کا عادی بن جاؤ گے تو پھر تم اللہ کی لاج رکھنے کے بھی عادی بن جاؤ گے۔ جب موقع آئے گا تو تم اللہ کے نام پر اپنا وقت اور مال جس طرح دیتے ہو اس طرح اللہ کے نام پہ سب کچھ کو قربان کر دو گے، لیکن اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو قربان نہیں کرو گے۔ یہ باتیں ہمیں پریکٹس کرائیں گی ڈیلی بیس پہ۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز وقت کی قربانی دینا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، محبوب چیز مال کی قربانی دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ دین قیم ہے، یہ دین قیم ہے۔ انشاءاللہ مزید کل اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم۔